تو میں ملتمس ہوں خطبہ قیادت اور صدارت فرمانے کے لیے اپنے استاد گرامی اور میں جڑے ٹوٹے پھوٹے لفظ کا بیان کر رہے ہیں تواڈے سامنے کھڑا انہاں بزرگاں دے صدقہ ہے۔ میرے استاد گرامی استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد واجد گیلانی شاہ صاحب ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موعظے حسنہ سے نوازیں۔ آپ نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ لا نبی بعدی ز احسان خداست، لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس تیں مصطفیٰ است۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر علماء ذی وقار، مجاہدین ختم نبوت اور انجمن غلامان پیر قندھاری رحمت اللہ علیہ، اور مجلس علماء فیضیہ تاندلیاں والا، اور زینت محفل، رونق محفل حضرت صاحبزادہ پیر سید رضا حسین شاہ صاحب قندھاری، اور ہمارے مسلک کی زینت، علم و حکمت کا خزانہ، شیخ الحدیث و تفسیر پیر سائیں غلام رسول فیروزی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور آپ حضرات جو کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے، ان کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج دیہات سے، اپنے علاقوں سے آ کر جو آپ نے ختم نبوت کی اس کانفرنس کو رونق بخشی، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو اس دور میں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گھر سے جتنے قدم چل کر آئے گا اور آ کر عقیدہ ختم نبوت کو سیکھے گا اور سیکھ کر اس کی حفاظت کرے گا، اس کے لیے جہاد کرے گا، وہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی
امت میں سے ضرور قیامت کے دن اپنے کریم آقا کا قرب ملے گا، اور اس قرب میں اس کو یہ انعام ملے گا کہ تو نے دنیا میں رہ کر دین کی بھی حفاظت کی، اسلام کی بھی حفاظت کی، اور دین اور اسلام کی جو روح تھی، سرکار کی ختم نبوت کا جو تحفظ تھا، وہ بھی تو نے کر کے یہ بتایا کہ میں نبی کا صحیح معنوں میں غلام بن کر، مسلمان بن کر دنیا میں اپنی زندگی گزارتا رہا۔ حاضرین و سامعین، چونکہ ٹائم کم ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، علامہ مفتی سجاد احمد فیضی صاحب نے پروگرام کو ٹائم کے مطابق ترتیب دیا، اور آپ حضرات نے بر وقت حاضری جو ہے وہ لگوا کر اہل سنت کے ایک پروگرام کو مثالی بنایا۔ آج میں جو آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ کیا آج مجاہدین ختم نبوت کا ذکر اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جہاد یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ 1982 کے اندر جب مرزا غلام نے براہین احمدیہ کے نام پر ایک کتاب لکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولنے کی کوشش کی تھی، اس وقت اہل سنت کے مجاہد جن کا نام مفتی غلام دستگیر ہاشمی قصوری رحمت اللہ علیہ ہے، انہوں نے اس براہین احمدیہ کا فوراً جواب لکھ کر لوگوں کو بتایا، اگر یہ مرزا قلم کے ذریعے میرے نبی کی ختم نبوت سے غداری کرے گا تو غوث اعظم کے غلام دنیا میں موجود ہیں، غوث پاک کے غلام اس دنیا میں موجود ہیں، ہاشمی موجود ہیں، اور ضلع قصور کے قصوری موجود ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ جو قلم سے میرے نبی کی توہین کرے گا، ہم اس بدبخت کا قلم کے ذریعے احتساب کر کے بتائیں گے آج دنیا میں نبی کے غلام زندہ ہیں۔ حاضرین و سامعین، آج کوئی یہ کہے کہ ہمارے علماء نے ختم نبوت پر کام کیا، ارے کہاں 1982 اور 83 میں آپ نے جب یہ کتابچہ لکھا تو مرزا کی بولتی بند ہو گئی، لیکن آپ سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اب ہم نے اپنی 11ویوں اپنی 12ویوں کے جو فنڈ ہیں، ان فنڈز کو سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان پر خرچ کرنے ہیں جو نبی کی ختم نبوت کے لیے جہاد کرتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہمارا پیسہ بہت ضائع ہو چکا، لیکن میں 11ویں اور 12ویں پر ضائع نہیں کہوں گا، ہاں وہ پیسہ جو اپنی شہرت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اگر وہ پیسہ ان مجاہدین ختم نبوت جو کلمی جہاد کر رہے ہیں، اگر ان کی بیک پر وہ فنڈ موجود ہو تو خدا کی قسم یہ آنے والی نسلوں میں ختم نبوت کا وہ نظریہ بلند فرما دے جو قیامت تک کوئی نہیں فرما سکتا۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو کلمی جہاد ہو گیا، چلتا رہا، اعلیٰ حضرت نے بھی کیا، اور یہ کرتے کرتے جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان بننے کے بعد کراچی جہانگیر پارک میں قادیانیوں نے ایک جلسہ کیا جس کے اندر پاکستان کا پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، سنیو میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، پاکستان بننے کے بعد 1953 کی جو تاریخ شروع ہوئی اس میں جب قادیانیوں نے جلسہ کیا اور وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان جو قادیانی تھا اس جلسے میں آیا، اس جلسے میں ان بدبختوں نے جب ہمارے ملک کے قانون کی وائلیشن کی تو سنی نوجوان کھڑے ہو گئے اور میدان عمل میں کھڑے ہو کر انہوں نے لاٹھیاں کھائیں، انہوں نے مار کھائی، لیکن
لیکن سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت کر کے بتا دیا کہ ہم حضور غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم پیر قنداری کا غلام ہیں، ہم داتا علی اجمیری کے غلام ہیں، ہم خواجہ اجمیری کے غلام ہیں۔ جب یہ کام شروع ہوا تو سنی نوجوان میدان عمل میں آ گئے، اور اس وقت 3 مطالبے رکھے گئے تھے۔ کتنے؟ ذرا اونچی، کتنے؟ 3 مطالبے۔ اور مطالبے پتہ کس گورنمنٹ میں رکھے گئے تھے؟ جس وقت فوج کے اندر جنرل بھی قادیانی تھے، جن کا آرڈر چلتا تھا وہ بھی قادیانی تھے۔ آج سنیوں تم نے بالکل خوف زدہ نہیں ہونا، ہمارے بزرگوں کی تاریخ میں ہے، ایک طرف سنی تھے، ایک طرف فوج تھی، ایک طرف سنی کا ختم نبوت کے لیے سینہ تھا، دوسری طرف ملک کی فوج کی گولی تھی۔ سنیوں نے گولیوں سے سینے ٹھنڈے کر کے 10,000 مسلمان کو شہید کر کے بتا دیا تھا، نہ ہم گولی سے ڈریں گے، نہ ہم فوج سے ڈریں گے، ہم نبی کی ختم نبوت کے لیے جانے قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج فوج بھی ہماری بات کان کھول کر سن لے، سنی ملک کا وفادار ہے، اداروں کا وفادار ہے، لیکن اداروں میں کالی بھیڑوں کا وفادار نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کا گدار ہوگا وہ ہمارے اداروں میں بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے۔ سنیوں، اس وقت 3 مطالبے کیا تھے؟ کہا سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، وزیر خارجہ ان کا، آرمی میں جنرل ان کے، لیکن داتا علی اجمیری کے غلام تھے، خواجہ اجمیری کے غلام تھے، جن کے پیچھے سارے پیر کھڑے تھے۔ اور علماء نے کہا تھا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ کہا اس وزیر خارجہ کو برطرف کیا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ کیا تھا؟ کہا ربوہ شہر کو جو سیل بند کیا ہوا ہے اس کو اوپن شہر کر دیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کا شہر ہے، یہ امریکہ کا شہر نہیں، یہ اسرائیل کا شہر نہیں۔ اس 3 مطالبوں کے اوپر جب سنی کھڑے ہو گئے، آج ختم نبوت کے مجاہدوں سر اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرو، یہ کوئی طریق نہیں کہ آج ختم نبوت کے مجاہدین کو جیلوں میں ڈالا گیا، فوجدولوں میں ڈالا گیا، FIR بنائی گئی۔ ارے یہ تو کوئی بات نہیں، ہمارے وہ بزرگ جو کالے پانیوں کی جیلیں بھگتتے رہے۔ میں آخری بات کر کے آپ سے زیادہ چاہنے لگا ہوں، سنیوں ڈرنا نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہو سنی ڈر جائے وہ سنی نہیں، تم تو پیر مہری علی شاہ کے ماننے والے ہو، ہم ڈرنے والے نہیں۔ اس وقت جو سنیوں کے ساتھ ہوا کیا ہوا تھا، لیکن قربان جاؤں تاریخ کے اندر حضرت ابو الحسنات احمد قادری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو پیر بھی تھے، مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے۔ جب ان کو سکھر جیل میں ڈالا گیا، کالے پانی کی سزائیں دی گئی، آپ کے بیٹے سید خلیل احمد قادری کو مسجد وزیر خان سے گرفتار کیا گیا۔ سنیوں میں تمہیں تاریخ بتا رہا ہوں، یہ مسجدوں سے گرفتاریاں نہیں، پیروں کو گرفتار کرنا نیا نہیں۔ جب گرفتار کیا گیا، کہتے ہیں جب مجھے ہتھ کڑی لگی، میں جیل میں داخل ہوا، میں نے ہتھ کڑی کو اوپر کر کے چوما۔ سنیوں اب قدم آگے بڑھنا ہے، اب قدم آگے بڑھنا ہے۔ پہلے ہم انگوٹھے چومتے تھے، اب ہتھ کڑیوں کو چومیں گے۔ کس کے نام پر؟ تاجدار ختم نبوت کے نام پر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ارے سنی ماں کا دودھ پیا ہو ڈر جائے، ہاتھ کڑی کو چوما۔ پولیس والے حیران ہو گئے، حضرت یہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا،
یہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے مجھے لگی ہے، میں اس کو چوم رہا ہوں۔ ابو الحسنات قادری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جیل میں پیغام گیا، کہا تمہارے بیٹوں کو سزائے موت سنا دی جا رہی ہے۔ آپ خوش ہوئے، بعد میں سزائے موت عمر قید میں بدل گئی، آخر پر معاف ہو گئی۔ والد گرامی نے خط لکھا، بیٹا میں قیامت کے دن آ تو کچھ نہیں، ایک بات کہوں گا آقا انعامدار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اکلوتا بیٹا تھا، آپ کی ختم نبوت کے لیے سولی پر چڑھ گیا، آپ اس کو قبول فرما لیں، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اہل سنت کی تاریخ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ان ایجنسیوں کو بھی پتا چلے، ان اداروں کو بھی پتا چلے، سنی اس وقت تک پرامن ہے جب تک اس کے نبی کی عزت ہوتی رہے، جب تک اس نبی کا چرچا ہوتا رہے اس وقت تک پرامن ہے۔ یہ انہی کی اولاد ہے جن کے 10,000 نوجوان کرفیو کے اندر شہید کیے گئے تھے، اور وہاں ایک دیوانے کی برات آئی تھی۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اماں سرکار کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اماں سرکار کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ کہا بیٹا ہار اتارو، مالا اتارو، دولہن بعد میں لینے جائیں گے، دولہن بعد میں لینے جائیں گے، پہلے سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے۔ ارے سنیو، اس ماں کے بیٹے نے اسی گراؤنڈ میں، اسی روڈ پر سرکار کی ختم نبوت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بتایا تھا، ہم ہر کچھ سرکار کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے سنیو، آپ گھبرا گئے فلاں پکڑا گیا، آپ گھبرا گئے فلاں پکڑا گیا، ارے پکڑے جائیں گے تو اندھیری کوٹھریاں روشن ہوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ علماء کہاں گئے جو غازی علم دین شہید کا واقعہ سنا کر بتاتے تھے کہ رات کو کوٹھری چانن ہو جایا کرتا تھا؟ سنی نوجوانوں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے ختم نبوت کے مسئلے پر۔ اگر آپ سست ہو گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ہم نے سنی ماؤں کا درود پڑھتے ہوئے دودھ پیا ہے، ہم اس دودھ کو حلال کر کے بتائیں گے۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کسی مرزے کو، کسی قادیانی کو سرکار کی ختم نبوت پر بھونکنے نہیں دیں گے۔ کیا اتفاق کرتے ہو؟ انشاءاللہ ہم سب مل کر سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے۔ اور آخر پر جو آخری جز ہے وہ کیا ہے؟ اب ہم نے جلسے جلوس تو کر لیے، اب ہم نے پریکٹیکل عدالتوں کے اندر جا کر، کہاں جا کر؟ ارے پانی کوئی لے جائے چوری کر کے، عدالت میں چلے جاتے ہو، عزت کا مسئلہ ہو عدالت میں چلے جاتے ہو، سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ ہو ہمیں کیوں کچہری کا راستہ نہیں آتا؟ ہم وکلاء کو ساتھ لے کر ان قادیانیوں کو 1974 کے آئین کے مطابق پابند کر کے سانس لیں گے۔ ہم اپنے ملک میں ان کو وائلیشن نہیں کرنے دیں گے۔ سنیو، میرا اعلان ہے، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی محلے میں، کسی بھی علاقے میں کوئی قادیانی غیر قانونی حرکت کرے، ہمیں بتاؤ، تیل فری جلا کر گاڑی میں، بغیر ڈیری چیک کیے، بغیر ڈیری میں ایڈوانس لکھے، بغیر تقریر کے پیسے لیے، جب تک سنی سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت نہیں کرے گا، قادیانی کنٹرول نہیں ہوگے۔ بتاؤ، سرکار کے نموز کے لیے خرچ کرو گے، ٹائم نکالو گے، فری تقریریں کرو گے اور پیر فری دعوتیں قبول کرو گے، انشاءاللہ سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت ہو جائے گی۔
قدم چل نہیں سکتے تو سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ آؤ ہمارے ساتھ چلو اور دیکھو، ہم نے جیلوں سے اپنے مجاہد رہا کروائے ہیں، ہم نے قوم کی بیٹیاں جیلوں سے رہا کروائی ہے، آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر سرکار کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ علامہ مفتی سجاد فیضی اور قبلہ مرشد کریم آپ کی سرپرستی میں پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یو کے اندر بھی ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں بھی ان کو قانون کے مطابق پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سنیو، اب خوف کو اپنے اوپر سے اتار دو، اب میلاد بھی ختم نبوت کی نظر ہو، اب 11ویں بھی ختم نبوت کی نظر ہو، اب ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں سرکار کی ختم نبوت کے نام پر ہوں۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فیض قندھاری جاری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔